بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں، مہمند بادشاہ ڈیم کا منصوبہ متنازع ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 4 دہائیاں مکمل ہونے کو ہیں۔ بادشاہ ڈیم کا منصوبہ آج بھی تقریباً وہی کھڑا ہے جہاں 19ویں صدی میں موجود تھا۔ 4,500 میگا واٹ کا دیامر بادشاہ ڈیم پن بجلی منصوبے کی پہلی فیزیبلٹی رپورٹ 1980 میں بنی۔ اگلے 28 سال میں 2 اور فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کا مشغلہ بھی جاری رہا۔ دوستو، ڈیم کی تعمیر کے لیے مشترکہ مفاداتی کونسل سے متفقہ منظوری کے بعد ہی 30 برس بیت گئے، لیکن منظوری کے بعد آج بھی 8 سال بیت گئے ہیں۔ اراضی کی خریداری میں تاخیر اب تعمیر شروع ہونے میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ دوستو، زرداری دور میں زمین کی خریداری کے لیے 82 ارب روپے جاری ہوئے لیکن کم پڑ گئے۔ سال 2009 میں 894 ارب روپے کا پہلا C1 منصوبہ منظور ہوا۔ دوستو، 2017 میں 1225 ارب روپے کا دوسرا PC1 منظور کرایا گیا، لیکن بادشاہ ڈیم کو مطلوبہ اراضی نصیب نہ ہوئی۔ منصوبے کے لیے 37,419 ایکڑ زمین درکار ہے، جس میں 85% یعنی 31,696 ایکڑ زمین خریدی جا چکی ہے۔ وابڈہ اسٹاف کے لیے پروجیکٹ کالونی بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ منصوبے کے سول ورکس شروع کرنے کے لیے 8 اپریل 2018 کو قومی اخبار میں اشتہارات بھی دی گئے۔ اس سب کے باوجود 38 برس بیت گئے لیکن بادشاہ ڈیم کی تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ دوستو، دیامر بادشاہ ڈیم کیا متنازع منصوبہ اس مرتبہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا کہ نہیں؟ 27 ارب 18 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کا یہ کنسلٹنسی سروس ٹھیکہ دیامر بادشاہ کنسلٹنٹ گروپ نامی اشتراک کار کو دیا گیا۔ اس کنسلٹنٹ گروپ میں 12 کمپنی شامل ہیں جن کی مرکزی کمپنی نیسواک ہے۔ پاکستان کی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی وابڈا نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے ٹھیکہ پاکستان کی فوج کے زیر انتظام چلنے والے ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO اور چین کی حکومتی کمپنی پاور چائنا کے اشتراک کار کو دیا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ 1406.5 ارب روپے ہے۔ ڈیم کی تعمیر پر فی الفور کام شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ڈیم کی تعمیر سن 2028 میں مکمل ہوگی۔ اسی طرح دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کے ڈائیورژن سسٹم، مین ڈیم رسائی کے لیے پل اور 21 میگا واٹ صلاحیت کے تانگیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے دونوں کمپنیوں کے اشتراک کار کے ساتھ 442 ارب روپے کی مالیت کا ایک معاہدہ بھی دستخط کر دیا گیا ہے۔ دوستو، پاکستان کے تیسرے میگا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے، کیا چندہ جمع کر کے ڈیم بن سکتا ہے اور ڈیم کی مخالفت آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے اور مہمند ڈیم کا ٹھیکہ متنازع کیوں ہوا؟ دوستو، وابڈا کے مطابق دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے کنسلٹنسی سروس کا ٹھیکہ بھی دیا گیا ہے۔ 27 ارب 18 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کا یہ کنسلٹنسی سروس ٹھیکہ دیامر بادشاہ کنسلٹنٹ گروپ نامی اشتراک کار کو دیا گیا۔ اس کنسلٹنٹ گروپ میں 12 کمپنی شامل ہیں جن کی مرکزی کمپنی نیسواک ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ ذرائع نے بتایا ہے کہ 175 ارب روپے ڈیم کے لیے زمین حاصل کرنے اور ان کی ادائیگیوں، متاثرین کی آباد کاری اور مقامی ترقی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ دوستو، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، جو کہ سابقہ DGI SPR ہیں،
نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو اس منصوبے سے 16,500 نوکریاں جبکہ 4,500 میگا واٹ بجلی کی پیداوار حاصل ہوگی۔ دوستو یہ خبر انتہائی ہی خوشی کی بات ہے۔ جس ملک میں شرح خواندگی زیادہ ہو وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ دوستو ملک ترقی تب کرتا ہے جب شرح خواندگی زیادہ ہو، اور شرح خواندگی تب زیادہ ہوتی ہے جب لوگوں کے پاس روزگار ہو، لوگوں کے پاس نوکریاں ہوں، اور اس ڈیم سے تقریباً 16,500 نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ان میں سب سے زیادہ فائدہ وہاں کی مقامی آبادی کو ہوگا۔ وہ لوگ خوشحال ہوں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، وہ علاقہ ترقی کرے گا۔ اگر وہ علاقہ ترقی کرے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان ترقی کرے گا تو ہم خوشحال ہوں گے۔ جبکہ 450 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ دوستو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اب بھی نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ دوستو اب ہم جو بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ IPPs پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ یہ کمپنیاں بجلی گیس یا پیٹرول سے پیدا کرتی ہیں۔ گیس یا پیٹرول سے بجلی پیدا کرنا بہت ہی مہنگا ہوتا ہے۔ دوستو اگر ہم ہائیڈرو پاور پلانٹس لگاتے ہیں تو اس سے ہمارا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو ڈیم بنانے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، آپ کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مل جاتا ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے سے آپ کو صاف پینے کا پانی میسر آتا ہے، فائدہ نمبر 1۔ فائدہ نمبر 2، آپ کی فصلیں اور زراعت کو فروغ ملتا ہے، آپ کی زراعت بڑھتی ہے۔ تیسرا، آپ کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں۔ چوتھا، سیلاب سے آپ بچ جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بلین ٹری منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ دوستو 2019 پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد سال تھا جب پاکستان میں کوئی سیلاب نہیں آیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بلین ٹری منصوبہ تھا۔ اسی طرح اگر پاکستان میں ڈیم بنتا ہے تو سیلاب تقریباً رک جائیں گے۔ دوستو بھارت جو ہمیں بھاشن دیتا ہے کہ ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے، دوستو وہ کیوں ہم سے جل رہا ہے؟ بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ اگر ڈیم بنتا ہے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان اگر ترقی کرتا ہے تو دشمن کو وہ چیز کھٹکتی ہے۔ دوستو 791 ارب روپے دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے پاور حاصل کرنے اور دیگر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ 480 ارب روپے تانگیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے مختص ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانیوں کو اس منصوبے سے 16,500 نوکریاں جبکہ 4,500 میگا واٹ بجلی کی پیداوار حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوستو انہوں نے دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے آغاز کو بہت ہی بڑی خوشخبری قرار دیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے گزشتہ 40 سالوں میں سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ دوستو گزشتہ حکمران آتے گئے، اپنی جیبیں بڑھتے گئے اور جاتے گئے، کسی نے بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ دوستو اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ دوستو میں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا اور نہ ہی آپ کو سیاست میں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بحیثیت پاکستانی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے ڈیفینیٹلی سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ذات پات، کسی بھی قوم، کسی بھی پارٹی یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ دوستو پاکستان کا فائدہ ہمارا فائدہ ہے۔ اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو ہم خوشحال ہوں گے، اگر ہم خوشحال ہوں گے تو ہم فخر سے دنیا میں جی سکیں گے۔ دوستو یہ چیزیں دشمن کو کھٹکتی ہیں، اسی لیے وہ ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ دوستو 1960 کی دہائی کا وہ پاکستان جب کوئی بھی سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، کشمیری نہیں تھا بلکہ سب کے سب پاکستانی تھے۔ دوستو 1960 کی دہائی کا وہ ڈیوریشن پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑا کردار ادا کر گیا۔ دوستو اب بھی وہ دہائی پاکستان کی ہسٹری میں یاد کی جاتی ہے۔ دوستو اس کے بعد ایک واحد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ نو ڈاؤٹ
कि नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की लेकिन वो मुतनाज़ा हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान दियामिर पाशा डैम को बिजली और पानी की ज़रूरत के लिए नागुज़ीर समझता है। 60 की दहाई के बाद अब तक पाकिस्तान ने कोई भी बड़ा डैम तामीर नहीं किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की खबर है। दियामिर पाशा डैम और इसका महल वक़ूअ क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये डैम पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके बाशा में तामीर किया जाना है। इसका कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में, जबकि कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में आता है और इसी वजह से इसे दियामिर बाशा का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये डैम दरिया सिंध पर तामीर किया जाएगा। ये तामीर तरबेला डैम से 315 किलोमीटर की बुलंदी पर, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित से 165 किलोमीटर और चिल्लास से 40 किलोमीटर दूर दरिया सिंध की निचली तरफ होगी। दोस्तों, वाबडा के मुताबिक डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी। इसके 4 सिपल वे गेट तामीर किए जाएंगे। इसमें मजमूई तौर पर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन एकड़ फीट होगी, जबकि इसमें हमा वक़्त 6.40 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद रहेगा। दोस्तों, दियामिर पाशा डैम दरिया सिंध पर तामीर किया जाएगा। ये तामीर तरबेला डैम से कहीं ज़्यादा होगी और तरबेला डैम की उम्र 35 साल तक ये डैम बढ़ा देगा। दोस्तों, इसके बहुत ही लातादाद फ़वाइद हैं। दोस्तों, सिर्फ मसला है कि वहाँ पर रहने वाली 22,000 लोगों को हिजरत करना पड़ेगी। दोस्तों, अगर तो वो लोग पाकिस्तान को अपना मुल्क तस्लीम करते हैं तब तो उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि हम तो अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ज़मीन तो कोई बात नहीं। दोस्तों, ऐसा होता है कि अपने आबा व अजदाद की ज़मीन छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना ही सबसे बड़ी नेकी होती है। दोस्तों, इस पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि डैम में मौजूद होगा। वाबडा के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 22 अरब डॉलर का पानी ज़ाया कर देता है। दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक इंटरनेशनल इदारे की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में उन ममालिक में शामिल होगा जिनमें पानी की कमी होगी। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें पानी की किल्लत से मरें। दोस्तों, यही वक्त है अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठ खड़े हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, हो सके तो चंदा भी दें ताकि डैम जल्दी से जल्दी बन सके। दोस्तों, अगरचा चंदे से डैम नहीं बन सकता, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा तो होगा। हम दुनिया को बता तो सकेंगे ना कि हम डैम बनाने के लिए बहुत ही पुरुमीद हैं और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे इसके सामने अमेरिका आए, इंडिया आए, रूस आए या कोई भी आए, हम ज़रूर ये डैम बना कर छोड़ेंगे। दोस्तों, वाबडा के मुताबिक इस मंसूबे से न सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान का 6 लाख एकड़ का रकबा काबिल काश्त हो जाएगा, बल्कि मजमूई तौर पर 3 मिलियन एकड़ ज़री रकबा सैराब होगा। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। 3 मिलियन एकड़ ज़री रकबा सैराब होना बहुत ही बड़ी बात है। बंजर ज़मीनें सैराब होंगी तो वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर क्रॉप्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा किरदार आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। दोस्तों, इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन्स लगाई जाएंगी और हर एक टरबाइन से मुतवक्का तौर पर 375 मेगावाट बिजली, जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। दोस्तों, डैम दरिया सिंध के पानी का कुदरती बहाव इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है और बनेगा। इस पानी का 15% इस्तेमाल करेगा, जबकि इस मुकाम पर दरिया सिंध का सालाना अखराज 5 करोड़ एकड़ फीट है।
ڈیم مجموعی طور پر 110 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوگا، جبکہ 100 کلومیٹر مزید رقبے پر ڈیم کی انفراسٹرکچر کی تعمیر ہوگی۔ وابڈا کی رپورٹ کے مطابق ڈیم کی تعمیر سے 30 دیہات اور مجموعی طور پر 22,000 گھرانے، جن کی آبادی کا تخمینہ 22,000 لگایا جاتا ہے۔ دوستو 2200 گھرانے اور 22,000 لوگ متاثر ہوں گے، جبکہ 500 ایکڑ زرعی زمین اور شاہراہ قراقرم کا 100 کلومیٹر کا علاقہ زیر آب آئے گا۔ ان نقصانات کی تلافی اور متاثرہ آبادی کی آباد کاری کے لیے 9 مختلف منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ دیامیر پاشا ڈیم طویل التوا کا شکار کیوں رہا؟ دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیامیر پاشا ڈیم طویل التوا کا شکار کیوں رہا۔ دوستو دیامیر پاشا ڈیم کا منصوبہ کئی دہائیوں سے زیر التوا ہے۔ پہلی مرتبہ اس منصوبے کی تجویز 1980 کی دہائی کے آغاز میں زیر غور آئی تھی۔ وابڈا ذرائع کے مطابق ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ پہلی مرتبہ 2004 میں تیار کی گئی، جبکہ سن 2005 سے 2008 کے عرصہ میں دوبارہ اسی کی فیزیبلٹی اور ڈیزائن پر کام ہوا۔ دوستو سن 2008 میں ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامکس کونسل، جس میں 4 صوبوں اور وفاقی نمائندہ موجود ہوتے ہیں، نے ڈیم کی تعمیر کی باقاعدہ اجازت دے دی تھی۔ اس کو ایسا منصوبہ قرار دیا گیا تھا جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوستو دیامیر پاشا ڈیم منصوبے کی 1 سے زائد مرتبہ باقاعدہ سرکاری سطح پر افتتاحی تقریبات منعقد ہو چکی ہیں، جن میں مختلف ادوار کے سربراہان مملکت نے شرکت کی تھی۔ اس منصوبے کا سب سے پہلے افتتاح سن 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ سال 2006 میں اس وقت کے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے ڈیم کی تعمیر کا دوبارہ اعلان کیا۔ اس موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے ایک بار پھر ڈیم کا افتتاح کیا تھا، جبکہ پاشا ڈیم کا ایک اور افتتاح سن 2011 میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی کیا تھا۔ دوستو منصوبے کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو کہ منصوبے کی راہ میں حائل ہیں، جن کی وجہ سے منصوبہ التوا کا شکار ہو رہا ہے؟ دوستو دیامیر پاشا ڈیم کا ایک حصہ گلگت بلتستان میں تعمیر کیا جائے گا، اور انڈیا طویل عرصہ سے گلگت بلتستان کے خطے پر اپنے حق کا دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو اگر اس حق کو مان بھی لیا جائے تو پھر اگر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کوئی بھی ڈیم وغیرہ نہیں بن سکتا تو پھر کشمیر میں بھارت نے اتنے زیادہ کیوں ڈیم بنائے ہوئے ہیں؟ دوستو 190 کے قریب بھارت نے کشمیر میں ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اس پر پاکستان نہیں چلایا۔ دوستو ہمارے ساتھ حکمران ہی ایسے گزرے ہیں جو کہ اپنا ہی نقصان کرتے گئے۔ دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بھارت، انڈیا، یہ ایسے غدار بے وفا لوگ ہیں کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا کھوبا۔ دوستو 1971 کی جنگ ہو، حالانکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 1971 کا مسئلہ جو تھا وہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یعنی کہ پنجاب اور بنگال کے درمیان تھا۔ دوستو جب وہاں پر جینوسائیڈ شروع ہوا تو انڈیا نے یہ پلان بنا کر اور یہ عوام کو، دنیا کو بتا کر کہ وہاں پر بھارت لوگوں کا قتل عام برداشت نہیں کر سکتا، اپنی فوجیں وہاں پر داخل کروا دی، جس کی بدقسمتی سے پاکستان کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا اور مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ دوستو انہوں نے تب ہمارے اوپر بہت بڑا وار کیا، لیکن ہمارے حکمران جیسے ان کے پٹھو ہیں۔ دوستو 1984 میں جب گولڈن ٹیمپل یعنی سکھوں کے گرودوارے پر حملہ ہوا اور 5000 سے زائد سکھ انہوں نے شہید کر دیے اور مار دیے، تب اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ان کو یعنی کہ بھارتی حکومت کو ان ایکٹیوسٹ یعنی کہ جو سکھ ایکٹیوسٹ تھے، سکھ آزادی پسند لوگ تھے، رہنما تھے، ان کی لسٹیں بھیجی کہ یہ لوگ ہیں اور یہ
ان کاموں میں شریک ہیں، ان کو مار دو۔ دوستو تب انڈین حکومت نے بہت بڑا ایکشن لیا اور جو سکھ ایکٹیوسٹ تھے ان کو مار دیا۔ دوستو اس وقت خالصتان کی تحریک عروج پر تھی۔ اگر پاکستانی یہ چاول نہ مارتے اور یہ کام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے آج ہم بھی اپنے مشرقی پاکستان کا بدلہ لے لیتے اور خالصتان بنا دیتے۔ لیکن دوستو ہم پیسے کے پجاری ہیں، ہماری حکومتیں پیسے کی پجاری ہیں، ان کو پیسے دے دو اور اپنے ملک کی دفاع اور اپنے ملک کے خلاف جو بھی کام کروا لو۔ لیکن دوستو وہ وقت گیا، اب ایسی حکومتیں ہیں اور ایسی حکومت ہے اور ایسے حکمران آئے ہیں جو کہ سراسر پاکستان کو سوچتے ہیں۔ دوستو دیامر بادشاہ ڈیم کا ایک حصہ گلگت بلتستان میں تعمیر کیا جائے گا اور طویل عرصہ سے گلگت بلتستان کے خطے پر اپنا حق جتانے کا بھارت دعویٰ کر چکا ہے۔ دوستو وابستہ ذرائع کے مطابق سن 2008 میں اس ڈیم کی لاگت تقریباً $12 ارب تھی، یعنی کہ 1200 ارب روپے تھی۔ اس خطی رقم کو پاکستان اپنے وسائل سے فراہم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے توقع تھی کہ عالمی ادارے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آغا خان نیٹ ورک سرمایہ فراہم کریں گے، مگر ڈیم منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی انڈیا نے منصوبے پر اعتراضات اٹھا دیے تھے۔ دوستو انڈیا کے اعتراضات پر عالمی اداروں کی جانب سے ڈیم کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری عارضی طور پر روک دی گئی، مگر سن 2012-13 میں اس وقت کی حکومت کی کوشش کے باوجود عالمی اداروں نے سرمایہ کی فراہمی انڈیا کی طرف سے NOC سے مشروط کر دی۔ دوستو سن 2014 میں اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ عالمی ادارے ڈیم منصوبے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کو تیار ہیں، مگر عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ 2015 میں حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے وسائل سے 5.5 ارب روپے کی رقم سے زمین حاصل کرنا شروع کر دی ہے، تاہم مقامی متاثرین نے رقوم ملنے کی تصدیق نہیں کی تھی۔ سن 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے باقاعدہ طور پر منصوبے کے لیے معاشی منصوبے کو منظور کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ سن 2017 کے اختتام سے قبل اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا۔ سن 2017 میں چین کے ساتھ اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کرنے پر بات ہوئی تھی۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے تھے، مگر بعد میں اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے پر چین کے سخت شرائط قابل قبول نہیں تھے۔ چین نے اس منصوبے کے لیے کیا شرائط پیش کی تھی اس بارے میں اطلاعات فراہم نہیں کی گئی تھی اور دیامر بادشاہ ڈیم سی پیک منصوبے میں اب بھی شامل نہیں ہے۔ دوستو جولائی 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے حکومت پاکستان کو حکم دیا تھا کہ پاکستان میں پانی اور بجلی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے فی الفور دیامر بادشاہ ڈیم سمیت دیگر منصوبے شروع کیے جائیں۔ دوستو اس موقع پر انہوں نے عدالت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم منصوبے کے لیے کام کریں گے۔ ڈیم منصوبے کے لیے سپریم کورٹ اور حکومت پاکستان نے الگ الگ چندہ مہم کی اپیل کی تھی۔ دوستو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر چندہ مہم شروع کی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق مجموعی طور پر 12 ارب روپے اکٹھے ہو سکے تھے، جبکہ اس رقم سے سرمایہ کاری بھی کی گئی تھی۔ دوستو ویب سائٹ پر دی گئی تفصیلات کے مطابق سرمایہ کاری اور چندہ سے حاصل ہونے والی مجموعی رقم 13 ارب روپے ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق دیامر بادشاہ ڈیم پر اب بڑی رقم چین ہی فراہم کرے گا، مگر وہ کن شرائط پر یہ رقم فراہم کرے گا اس حوالے سے حکومت پاکستان اور متعلقہ وزارتوں نے ابھی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ دوستو دو حکومتوں اور دو قبائلوں کے درمیان دیامر بادشاہ ڈیم کا یہ تنازعہ آخر کب حل ہوگا اور یہ ہے کیا؟ دوستو دیامر بادشاہ ڈیم تعمیر کے منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے درمیان ڈیم میں آنے والے 8 کلومیٹر رقبے کی حدود کا تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی حوالے سے وابڈا کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے۔ دوستو دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے بزرگوں کی ہڈیاں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ قبائلی عمائدین کا کہنا ہے۔ دوستو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیم بنانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں اس کا معاوضہ دیا جائے، اگرچہ چونکہ
یہ ڈیم دو صوبوں کے درمیان متنازع بنا ہوا ہے، اس لیے KP کے قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ معاوضہ ہمیں دیا جائے، جبکہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ معاوضہ ہمیں دیا جائے۔ اس تنازع کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان اور گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے درمیان سرحدی علاقہ گندو نالہ ہے۔ دونوں حکومتیں اس مذکورہ علاقے کو اپنی حدود میں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ دوستو، اس ڈیم کی تعمیر کے لیے کوہستان اور دیامر میں ابھی تک متبادل زمین کا بندوبست نہیں ہے۔ عموماً زمین قبائل کے اجتماعی ملکیت ہوتی ہے، لہٰذا کوہستان کی ہربن ویلی اور دیامر کی تھوڑ ویلی کی قبائل گندولا نالہ کے علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس تنازع پر دونوں قبائل کے درمیان 2 سے زائد مسلح تصادم بھی ہو چکے ہیں، جن میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، جن کے بعد گندو نالہ کے علاقے پر وفاقی حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے اسے رینجر کے حوالے کر دیا تھا۔ گلگت بلتستان حکومت کا ترجمان فیض اللہ کے مطابق مذکورہ علاقے کے سرتلافی رقم کم از کم 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ دونوں قبائل کے درمیان مسلح تصادم کے بعد نواز شریف دور حکومت میں وفاقی حکومت نے جسٹس تنویر کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن کو اس کی تحقیقاتی رپورٹ کرنے کی ذمہ داری دی تھی، تاہم ابھی تک اس کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ علاقہ ضلع دیامر میں آتا ہے۔ یہ علاقہ دیامر کے قبائل کی ملکیت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لوگ ڈیم کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے، بلکہ ڈیم کو علاقائی اور ملکی ترقی کا ضامن سمجھتے ہوئے ڈیم میں حصہ ڈالیں گے، مگر ڈیم کی تعمیر سے قبل اس تنازع کا حل ہونا لازمی ہے۔ دوسری جانب کوہستان کے قبائل کے رہنما اسد اللہ کا کہنا تھا کہ کوہستان میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی ڈیم تعمیر ہو رہے ہیں۔ ہمارے قبائل نے ان ڈیموں کی تعمیر کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اب دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر میں بھی تعاون کریں گے، مگر ہمارا حق ہم سے نہ چھینا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور ہمارے پیسے دیے جائیں اور ہمیں متبادل جگہ بھی دی جائے۔ دوستو، ان کا بھی مطالبہ تھا کہ دیامر بادشاہ ڈیم کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے اور ڈیم کی تعمیر سے قبل اس تنازع کو حل کر لیا جائے۔ وابڈا کے مطابق کمیشن کی رپورٹ وفاقی حکومت کو موصول ہو چکی ہے اور یہ حساس معاملہ ہے جس کو باہمی اتفاق سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، ڈیم کی تعمیر کی مخالفت آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کروا سکتی ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک میں نئے ڈیم تعمیر کرنے کی مخالفت کرنے والوں کو خبردار کیا تھا۔ دوستو، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ڈیم کی تعمیر روکنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوستو، چیف جسٹس نے یہ ریمارک سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں بوتلوں میں منرل واٹر یا صاف پانی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیے تھے۔ صحافی عباد الحق کے مطابق سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے ایک موقع پر باور کرایا تھا کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کا مطالعہ شروع کر دیا ہے اور جو لوگ ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کی کوشش کریں گے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ دوستو، خیال رہے کہ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے ملک میں ڈیم کی تعمیر کے معاملے پر از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈیم کی تعمیر کے بارے میں مخالفانہ بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے قائم کردہ فنڈ میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور تنظیموں نے عطیات دیے تھے۔ پاکستان کے دستور میں آئین توڑنے یا اس سے انحراف کرنے والے افراد کے خلاف سزا تجویز کی ہے اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مرتکب شخص کے خلاف ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسی آرٹیکل کے تحت سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، فوجداری قانون کی
سمجھ بوجھ رکھنے والے وکیل علی ضیاء باجوہ کے مطابق آرٹیکل 6 کی غداری کا مقدمہ صرف وفاقی حکومت کی ایما پر درج ہو سکتا ہے اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی FIA اس کی چھان بین کرتی ہے اور جرم ثابت ہونے پر مرتکب شخص کو عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، مہم ڈیم کا ٹھیکہ ڈیسکون کمپنی کو دینا متنازع کیوں بن چکا ہے؟ کیا یہ ڈیم متنازع بننے جا رہا ہے؟ دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں، پاکستان کی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے سوات پر مجوزہ مہم ڈیم کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی ایک مشیر کے بیٹے کی کمپنی کو ملنے والا ٹھیکہ سیاسی بحث کا موضوع بن گیا ہے، جس میں میڈیا اور حزب اختلاف حکومت پر قانون اور اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ دوستو، اس تعمیراتی ٹھیکے پر تنازع کی بنیادی وجہ اس ٹھیکے کا ایسے کنسرشیم کو ملنا ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کی مشیر برائے تجارت و انڈسٹری عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی ڈیسکون شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر 2 کمپنیوں میں چائنا گیزوبا اور وائٹ ہائیڈروما شامل ہیں۔ اسی ٹینڈر کے لیے FWO نے دیگر 2 غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر بولی جمع کرائی تھی، جسے تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر دیا گیا۔ دوستو، مہم ڈیم کا منصوبہ ہے کیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مہم ڈیم خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والی قبائلی ایجنسی مہم میں دریائے سوات پر تعمیر کیا جائے گا۔ مہم ڈیم پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو جائے گا۔ کانٹریکٹ حاصل کرنے والے مذکورہ جوائنٹ وینچر کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ ان تعمیراتی کاموں میں جیوٹیک بورنگ، زلزلہ پیما اور موسمیاتی اسٹیشنوں کا قیام اور کیمپ سائٹ کی تیاری شامل ہے۔ ان کاموں کا آغاز کا مقصد جنوری سے مئی کے دوران دریا میں پانی کی کم بہاؤ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دوستو، اس ڈیم کا کل تخمینہ تقریباً 309 ارب روپے ہے۔ اس میں 12 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جبکہ اس سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ حکومت کی جانب سے مہم ڈیم کی تکمیل کی مدت کا ہدف 5 سال 8 ماہ رکھا گیا ہے۔ ڈیسکون کو ملنے والے ٹھیکے پر اعتراضات کیوں ہیں؟ دوستو، حزب اختلاف کے رہنماؤں اور بعض میڈیا رپورٹر کے مطابق مہم ڈیم کی تعمیر کے لیے دیے جانے والے ٹینڈرز پر پبلک پروکیورمنٹس کے قوانین و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا اور گیزوبا، چائنا اور ڈیسکون کو واحد بولی لگانے والی کی حیثیت سے ایوارڈ کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 309 ارب روپے کے اس میگا پروجیکٹ پر سنگل برڈز کو ٹھیکہ دینا غلط ہے۔ تاہم حکومتی وزراء نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو دینے میں میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور یہ کانٹریکٹ تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین وابڈا کا بھی وضاحتی بیان میں کہنا تھا کہ چائنا گیزوبا اور ڈیسکون کو میرٹ پر ٹھیکہ دیا گیا ہے، جبکہ FWO، فرونٹیئر ورک آرگنائزیشن اور چائنا پاور کو تکنیکی معیار پر پورا نہ اترنے پر یہ کانٹریکٹ نہ مل سکا۔ ابتدائی مرحلے میں 23 فرموں میں منصوبے کے لیے دلچسپی دکھائی اور جون 2008 میں 2 جوائنٹ وینچر نے ٹینڈر درخواست جمع کرا دی۔ دوستو، مقامی میڈیا اور سیاسی جماعتوں نے حکومت پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے اور اس کانٹریکٹ سے عبدالرزاق داؤد کے مفادات کا تصادم ہے۔ انہیں بطور مشیر وزیر اعظم برائے تجارت اور پانی ڈیسکون کی حیثیت سے یہ کانٹریکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ دوستو، کیا ٹھیکہ دیتے وقت کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی کہ یہ اعمی اس منصوبے کو متنازع بنا رہے ہیں؟ دوستو، یاد رہے کہ ہم مہم ڈیم کی بات کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے پروکیورمنٹس ایڈوائزر برائے محکمہ زراعت اور پیپرز قوانین کے ماہر شیخ افضال رضا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہم ڈیم کے کانٹریکٹ کو دینے میں
پیپرا قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اس کانٹریکٹ کو انٹرنیشنل کمپنی ICB کے تحت ایوارڈ کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپرا رولز میں اگر کوئی کمپنی یا کنسورشیم معیار پر پورا اترتے ہوئے سنگل برڈز کے طور پر سامنے آئے تو ری ٹینڈر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مہمند ڈیم کی تعمیر کا کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کمپنی چائنا گیزوبا کا کانٹریکٹ میں حصہ 70% جبکہ ڈیسکون کا حصہ 30% ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق فائنینشیل ایڈوائزر ڈاکٹر علمدار حسین ملک نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانٹریکٹ میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن اس کانٹریکٹ کے ساتھ سیاسی محرکات کی وجہ سے بہتر ہوتا ہے کہ 309 ارب روپے کے میگا پروجیکٹ کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے سنگل برڈ سامنے آنے پر اخلاقی جواز پر ری ٹینڈرنگ کروا دی جاتی ہے یا متعلقہ حکام معاملے پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہیں تاہم معاملہ اچھالا نہ جاتا۔ دوستو یاد رہے کہ مہمند ڈیم کی تعمیر کا کانٹریکٹ نومبر 2017 میں مشتہر کیا گیا اور جون 2018 میں اس کے حوالے سے درخواستیں موصول ہو گئی تھیں اور جولائی 2018 کو یہ کانٹریکٹ چینی کمپنی چائنا گیزوبا اور ڈیسکون کے جوائنٹ وینچر کو ایوارڈ کر دیا گیا۔ دوستو کیا ڈیسکون کو ٹھیکہ دینا مفادات کا ٹکراؤ ہے؟ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس ڈیم کے ٹھیکے کو وزیر اعظم کی کابینہ کے رکن کے بیٹے کو دیے جانے پر اقربا پروری کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں اور حزب اختلاف کے رہنما یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا حکومت میں شامل شخصیت کے قریبی رشتہ دار کو اتنا بڑا ٹھیکہ دینا اقربا پروری اور مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ یہ اعتراضات اور وقت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں جب موجودہ حکومت اور ماضی کے حزب اختلاف انہی اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کو اہم اہمیت دیتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے سیاست اور کاروبار کو ایک ساتھ کرنے پر اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں LNG منصوبے پر بھی ایسے ہی اعتراضات اٹھائے تھے۔ دوستو بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی $1000 ڈیم فنڈ میں بھیجے، وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا۔ دوستو وزیر اعظم عمران خان نے جمعہ کو قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ ملک میں پانی کی کمی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا جائے اور بیرون ملک پاکستانیوں سے نئے ڈیم بنانے کے لیے قائم کیے گئے فنڈ میں دل کھول کر عطیات بھی دیے جائیں اور انہوں نے اس کی اپیل بھی کی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت کو جہاں ملک میں ابتر معاشی صورتحال سمیت کئی چیلنجوں کا سامنا ہے، ان میں پانی کا مسئلہ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ 2025 تک ملک کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو انہوں نے کہا تھا کہ مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کم کیے گئے ڈیم فنڈ کو وزیر اعظم فنڈ میں ضم کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے قوم سے عطیات دینے کی اپیل بھی کی تھی۔ اس سے کیا چندہ جمع کر کے ڈیم بن سکتا ہے؟ سوال ہے۔ ٹیکس دیں، آپ کے پیسوں کی حفاظت میں خود کروں گا، وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا۔ دوستو عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ ٹیکس دیں، آپ کے ٹیکس کے پیسوں کی حفاظت میں کروں گا، ماضی کی حکومتوں کی طرح میں آپ کے پیسے کو جعلی اکاؤنٹ میں نہیں جانے دوں گا۔ دوستو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اب کچھ نہ کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ دوستو بالکل بہترین بات تھی واقعی میں۔ اگر 2025 تک پاکستان نے اپنے پانی کا بندوبست نہ کیا تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہوگا جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے۔ دوستو انہوں نے کہا کہ نئے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے کیونکہ ملک کی کل آبادی کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اگر بارش نہ ہو تو پاکستان میں قحط سالی آ سکتی ہے، کیونکہ اگر پانی نہیں ملے گا تو زراعت کیسے ہوگی، اور اگر زراعت نہیں ہوگی تو پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ دوستو پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کا انڈیا سے موازنہ کرتے ہوئے جس کی آبادی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، عمران خان نے کہا کہ انڈیا میں 190 دن یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مصر کے پاس 1000 دن تک اپنی ضرورت پورے کرنے کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔
عمران خان نے مسئلہ کی سنگینی کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اوسطاً ایک ملک کے پاس 120 دن یعنی اپنی ضروریت پورا کرنے کے لیے 120 دن تقریباً 4 ماہ کا وقت 4 ماہ کا پانی تو ہونا چاہیے۔ دوستو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ایک فرد کے لیے ملک میں 5600 مربع میٹر پانی موجود تھا، جو گنجائش اب گھٹ کر صرف 1000 مربع میٹر رہ گئی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ماہرین کے مطابق اگر ہم نے ڈیم نہیں بنائے تو پاکستان میں آئندہ 7 برسوں میں یعنی 2025 میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اناج اگانے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو اپنے لوگوں کے لیے اناج نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں یہاں قحط پڑ سکتا ہے، لہٰذا آج سے ہم ڈیم بنانا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو ان کا کہنا تھا کہ ان کی پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار سے اسی حوالے سے بات ہوئی ہے اور وہ چیف جسٹس ڈیم فنڈ اور وزیر اعظم فنڈ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے چیف جسٹس ڈیم فنڈ سے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس فنڈ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طرح سے سیاسی قیادت کا کام تھا، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں۔ دوستو شرم کی بات ہے کہ سیاسی قیادت ایسے فلاح و بہبود کے منصوبے شروع نہ کرے جبکہ عدلیہ کو مداخلت کر کے ایسے منصوبوں پر کام شروع کروانا پڑے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ چیف جسٹس فنڈ میں اب تک 180 کروڑ روپے جمع کیے جا چکے تھے۔ اس وقت تک 180 کروڑ روپے جمع کیے جا چکے تھے، جو کہ اب بڑھ کر 13 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کی کہ جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں موجود سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم فنڈ میں پیسہ دیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت پوری کوشش کی تھی کہ جتنا ہو سکے پاکستان کو اس کے ترقی کی منازل پر پہنچایا جائے، لیکن دوستو بدقسمتی سے ہمارے سابقہ حکمرانی کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں پانی کی قحط سالی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوستو پاکستان کے دریا خشک ہو رہے ہیں، خربوں روپے مالک کا پانی ضائع ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ڈیم فنڈ میں کم از کم $1000 فی کس بھیجیں تو 5 سال میں ڈیم بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہوں گے تو دیر لگتی ہے، اور دیر ہوئی تو وہ ہوگا جو نیلم جہلم منصوبے میں ہوا تھا، وہی ہوگا جہاں 80 ارب روپے میں ایک ڈیم بنتا تھا، لیکن آج اسی کا خرچہ 500 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ دوستو عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی اس ڈیم فنڈ میں $1000 بھیجے تو ہم دونوں ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے اور ہمیں کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا تھا کہ اس فنڈ میں پیسے دینا شروع کریں اور آپ کے پیسے کی حفاظت میں کروں گا، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پیسہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی تھی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیتے ہوئے حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ دیامر بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم کی تعمیر فوری شروع کی جائے، اور اسی سلسلہ میں انہوں نے عوام سے چندے کی اپیل بھی کی تھی۔ چیف جسٹس نے ڈیم فنڈ کو دیامر بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم فنڈ 2018 کا نام دیا تھا۔ دوستو پاکستان میں کم بارشیں ہوتی ہیں، آبی ذخائر میں 40% تک کمی ہے، منگلا ڈیم بھی بڑھ چکا ہے اور اس کا بڑھنا مشکل ہو چکا ہے۔ دوستو پاکستان میں صوبوں کے مابین پانی تقسیم کرنے والے ادارے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی ارسا کا کہنا ہے کہ سردیوں میں برف باری اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے خریف میں پانی کے ذخائر 40% تک کم ہو جاتے ہیں۔ ارسا کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کمی کا سبب اور اس کا خرچہ ہے، منگلا ڈیم بھی پوری طرح بڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو دیامر بادشاہ ڈیم، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، کالا باغ ڈیم، یہ بھی نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ دوستو یہ 2 ڈیم پاکستان کی تاریخ کے متنازعہ ترین منصوبے ہیں۔
جو کہ ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے۔ دوستو یہ دونوں منصوبے ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ صرف اور صرف مسئلہ ان دونوں میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ان دونوں ڈیمز کو بنانے کے لیے فنڈ موجود نہیں ہیں۔ دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیامر بادشاہ ڈیم ہے کیا۔ مزید تفصیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو دیامر بادشاہ ڈیم کیا یہ متنازع منصوبہ اس مرتبہ تکمیل کو پہنچے گا؟ دوستو امید تو انشاءاللہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈیم ضرور بنے گا اور پاکستان کی آنے والی نسلیں اس سے مستفید ضرور ہوں گی۔ دوستو 27 ارب 18 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کا یہ کنسلٹنٹی سروس ٹھیکہ دیامر بادشاہ کنسلٹنٹ گروپ نامی اشتراک کو دیا گیا ہے۔ اس کنسلٹنٹ گروپ میں 12 کمپنیاں شامل ہیں جن کی مرکزی کمپنی نیسپاک ہے۔ دوستو پاکستان کی واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی وابڈا جسے کہتے ہیں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے ٹھیکہ پاکستان کی فوج کے زیر انتظام چلنے والے ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO اور چین کی حکومتی کمپنی پاور چائنا کو دیا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ اشتراک یعنی کہ باہمی آپس میں یہ دونوں کمپنیاں کام کر کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گی۔ دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں پن بجلی یعنی پانی سے بننے والی بجلی کا کوئی بھی منصوبہ ہو وہ وابڈا سے ہی اپروو ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا پیکج یعنی اتنی بڑی رقم چائنا پاکستان کے کسی بھی ڈیم میں خرچ کر رہا ہے، کسی بھی انفرادی ڈیم میں خرچ کر رہا ہے۔ دوستو اس سے پہلے IPPs یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو کہ پاکستان میں مہنگی بجلی بناتے تھے اور مہنگی بجلی بنا کر مہنگے داموں فروخت کرتے تھے اور اربوں روپیہ کماتے تھے، اور یہ سارے کا سارا پیسہ ہماری ہی جیبوں سے جاتا تھا۔ دوستو یہ مہنگی بجلی بنا کر ہمیں لوٹتے تھے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوستو اب یہ ٹھیکہ پاکستان نے چین کی کمپنی پاور چائنا اور FWO جو کہ پاکستان آرمی کے زیر انتظام کمپنی کام کرتی ہے ان کو دیا ہے۔ دوستو پریس ریلیز کے مطابق ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ 1406 ارب تقریباً 10 ارب ڈالرز ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 ارب ڈالر آئے گا کہاں سے؟ دوستو پاکستان وابڈا کے چیئرمین جو تھے لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین، انہوں نے کل بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ ابتدائی پیسے کا انتظام پاکستان نے کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر دیامر بادشاہ ڈیم 2 فیز میں بنے گا۔ پہلے فیز میں اس کا سٹرکچر بلڈ کیا جائے گا، یعنی کہ سٹرکچر جس میں پانی کھڑا ہوگا، مطلب کہ دیواریں وغیرہ ہو گئیں، ان کی دیواریں اور ساتھ میں کنسٹرکشن وغیرہ ہوگی۔ اور دوسرے فیز میں الیکٹریسٹی جنریشن کے ٹربائنز وغیرہ لگیں گی جس سے بجلی پیدا ہوگی۔ دوستو پہلا فیز ایزی ہے اور اس کے لیے تقریباً 600 ارب روپیہ لگ بھگ 600-700 ارب روپے کے قریب پیسے درکار ہیں، اور چیئرمین وابڈا کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ انتظام کر لیا ہے۔ ہر سال بعد وابڈا اپنے بجٹ میں سے کچھ پیسے ڈیم کے لیے سیپریٹ کرے گا، یعنی کہ ہر ماہ بعد 40 ارب روپیہ وابڈا ڈیم کے لیے مختص کرے گا، اور انشاءاللہ اسی طرح 2024 تک ڈیم کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا، جس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ اگرچہ پاکستان میں 2024 سے بجلی پیدا نہیں ہوگی کیونکہ صرف سٹرکچر اس کا تعمیر ہوگا جس میں صرف پانی کھڑا ہوگا۔ دوستو یہ ایسا منصوبہ ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ
کالا باغ ڈیم ابھی تعمیر نہیں بھی ہوتا، پھر بھی یہ ایسا منصوبہ ہے جو کہ پاکستان کو اکانومیکلی سٹیبل کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو قبائلی علاقہ جات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ دوستو، اس ڈیم کو بنانے کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو قبائلی لوگ وہاں موجود ہیں ان کو متبادل جگہ دی جائے۔ دوستو، ان کو متبادل جگہ دینا سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان فوج، پاکستانی ISI، پاکستانی حکومت اور عوام کی دعاؤں سے ہم نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے لیا ہے۔ ہم نے قبائلی جو عمائدین ہیں ان کو راضی کر لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو متبادل جگہ دی جائے گی، آپ اس قومی فریضے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، وہ مان گئے ہیں۔ دوستو، اس ڈیم کے تخیر کی وجہ، سب سے بڑی وجہ انڈیا کا پاکستان کے کاموں میں روڑے اٹکانا ہے۔ دوستو، اس ڈیم کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی بڑے منصوبے کی تعمیر شروع ہوتی ہے اس کے لیے کافی مقدار میں پیسہ درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ پیسہ ایک ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے کر ان کاموں کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیامر بادشاہ ڈیم کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ ڈیم بنانے کا خیال کب پاکستانیوں کے دل و دماغ میں آیا، کب اس پر ڈیولپمنٹس ہوئیں اور کن وجوہات کی وجہ سے یہ رک گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ پاور اتھارٹی وابڈا نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے ٹھیکہ پاکستان کی فوج کے زیر انتظام چلنے والے ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO اور چین کی حکومتی کمپنی پاور چائنا کے اشتراک کار کو دیا گیا ہے۔ دوستو، پریس ریلیز کے مطابق ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ 1406.5 ارب روپے ہے۔ ڈیم کی تعمیر پر فی الفور کام شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ڈیم کی تعمیر سن 2028 میں مکمل ہوگی۔ دوستو، اسی طرح دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کی ڈائیورشن سسٹم، مین ڈیم، رسائی کے لیے پل اور 21 میگا واٹ صلاحیت کے تنگیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے دونوں کمپنیوں کے اشتراک کار کے ساتھ 442 روپے مالیت کے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے تیسرے میگا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ کیا چندہ جمع کر کے ڈیم بن سکتا ہے؟ ڈیم کی مخالفت سے کیا یہ ڈیم اپنی پایہ تکمیل تک پہنچے گا؟ دوستو، مومن ڈیم کا ٹھیکہ متنازع کیوں ہے؟ دوستو، وابڈا کے مطابق دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے کنسلٹنسی سروس کا ٹھیکہ بھی دیا گیا ہے۔ 27 ارب 18 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کا یہ کنسلٹنسی سروس ٹھیکہ دیامر بادشاہ کنسلٹنٹ گروپ نامی اشتراک کو دیا گیا ہے۔ اس کنسلٹنٹ گروپ میں 12 کمپنی شامل ہیں جن کی مرکزی کمپنی نیسپاک ہے۔ دوستو، دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ 175 ارب روپے ڈیم کے لیے زمین حاصل کرنے اور ان کی ادائیگیوں، متاثرین کی آباد کاری اور مقامی ترقی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ دوستو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو اس منصوبے سے 16,500 نوکریاں جبکہ 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 16,500 نوکریاں یہ اس علاقے سے لی جائیں گی جہاں پر یہ ڈیم بن رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر روزگار بڑھے گا، لوگ خوشحال ہوں گے، لوگوں میں شرح خواندگی بڑھے گی کیونکہ ان کے پاس نوکریاں آئیں گی، ان کے پاس پیسہ آئے گا، وہ لوگ خوشحال ہوں گے۔ اور دوسری بات، 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی جس سے پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی، سستے داموں بجلی پاکستان کو ملے گی اور اس کا براہ راست اثر
پاکستان کی اکانومی میں پڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ دوستو 791 ارب روپے دیامر پاشا ڈیم کے لیے پاور حاصل کرنے اور دیگر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ 480 ارب روپے تانگیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے مختص ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، جو کہ پہلے DGISPR بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانیوں کو اس منصوبے سے 16,500 نوکریاں جبکہ 4500 میگا واٹ 4,500 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے منصوبہ اس مکمل ہونے سے 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ دوستو انہوں نے دیامر پاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے آغاز کو بہت بڑی خوشخبری قرار دیا ہے۔ دوستو پاکستان دیامر پاشا ڈیم کو بجلی اور پانی کی ضرورت کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے۔ 60 کی دہائی کے بعد اب تک پاکستان نے کوئی بھی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا۔ دوستو سن کر ہی حیرانی آتی ہے کہ ایک طرف ہمارا ازلی دشمن بھارت، جو کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہی پاکستان کی مخالفت کرتا رہا، اور دوسری طرف اپنی ترقی میں بھی گامزن رہا۔ دوستو انڈیا اپنی ترقی میں اپنے لوگوں کو شمار کرتا رہا، اپنے لوگوں کو روزگار دیتا رہا، اور ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش تھی کہ ہم اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹس کریں تاکہ ہمارے ملک میں ترقی ہو اور شرح خواندگی بڑھے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے ملک والے سیاسی شوق بازی میں لگے رہے۔ دوستو دیامر پاشا ڈیم اور اس کا محل وقوع کیا ہے؟ یہ ڈیم پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے باشا میں تعمیر کیا جانا ہے۔ اس کا کچھ حصہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان میں جبکہ کچھ حصہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں آتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے دیامر پاشا ڈیم کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو یہ ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ تعمیر تربیلا ڈیم سے 315 کلومیٹر کی بلندی پر، جبکہ گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت سے 165 کلومیٹر اور چلاس سے 40 کلومیٹر دور دریائے سندھ کی نچلی طرف ہوگی۔ دوستو وابڈا کے مطابق ڈیم کی بلندی 272 میٹر ہوگی۔ اس کے 14 سپل وے گیٹ ہوں گے۔ ان میں مجموعی طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 8.10 ملین ایکڑ فٹ ہوگی، جبکہ اس میں ہمہ وقت 6.40 ملین ایکڑ فٹ پانی موجود رہے گا۔ دوستو اس پانی کو زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ وابڈا کے مطابق اس منصوبے سے نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ 6 لاکھ ایکڑ فٹ کا رقبہ قابل کاشت ہو جائے گا، بلکہ مجموعی طور پر 3 ملین ایکڑ زرعی رقبہ سیراب ہو جائے گا۔ دوستو اس ڈیم سے بجلی پیدا کرنے کے لیے 12 ٹربائن لگائی جائیں گی، اور ہر ٹربائن سے متوقع طور پر 375 میگا واٹ بجلی، جبکہ مجموعی طور پر 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ دوستو ڈیم دریائے سندھ کے پانی کا قدرتی بہاؤ استعمال کرتے ہوئے اس پانی کا 15% استعمال کرے گا، جبکہ اس مقام پر دریائے سندھ کا سالانہ اخراج 5 کروڑ ایکڑ فیٹ ہے۔ ڈیم مجموعی طور پر 110 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوگا، جبکہ 100 کلومیٹر مزید رقبے پر ڈیم کے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہوگی۔ وابڈا کی رپورٹ کے مطابق ڈیم کی تعمیر سے 30 دیہات اور مجموعی طور پر 2200 گرانے، جن کی آبادی کا تخمینہ 22,000 لگایا جاتا ہے، متاثر ہوں گے، جبکہ 500 ایکڑ زرعی زمین اور شاہراہ قراقرم کا 100 کلومیٹر کا علاقہ زیر آب آئے گا۔ دوستو ان نقصانات کی تلافی اور متاثرہ آبادی کی آبادکاری کے لیے 9 مختلف منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ دیامر پاشا ڈیم طویل التوا کا شکار۔
دوستو دیامر پاشا ڈیم کا منصوبہ کئی دہائیوں سے زیر غور ہے۔ پہلی مرتبہ اس منصوبے کی تجویز 1980 کی دہائی کے آغاز میں زیر غور آئی تھی۔ دوستو وابدہ ذرائع کے مطابق ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ پہلی مرتبہ 2004 میں تیار کی گئی، جبکہ سن 2005 سے 2008 کے عرصہ میں دوبارہ اس کی فیزیبلٹی اور ڈیزائن پر کام کیا گیا۔ سن 2008 میں ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامکس کونسل، جس میں چاروں صوبوں اور وفاق کے نمائندگی موجود ہوتے ہیں، نے ڈیم کی تعمیر کی باقاعدہ اجازت دے دی تھی۔ اس کو ایسا منصوبہ قرار دیا گیا تھا جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوستو دیامر پاشا ڈیم منصوبے کی ایک سے زائد مرتبہ باقاعدہ سرکاری سطح پر افتتاحی تقریبات منعقد ہو چکی ہیں، جن میں مختلف ادوار کے سربراہان مملکت نے شرکت کی تھی۔ اس منصوبے کا سب سے پہلے افتتاح سن 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ سال 2006 میں اس وقت کے صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے ڈیم کی تعمیر کا دوبارہ اعلان کیا۔ اس موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے ایک بار پھر ڈیم کا افتتاح کیا تھا، جبکہ پاشا دیامر ڈیم کا ایک اور افتتاح سن 2011 میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی کیا تھا۔ منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں؟ دوستو دیامر پاشا ڈیم کا ایک حصہ گلگت بلتستان میں تعمیر کیا جائے گا اور انڈیا طویل عرصے سے گلگت بلتستان کے خطہ پر اپنے حق کا دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو وابدہ ذرائع کے مطابق سن 2008 میں اس ڈیم کی لاگت تقریباً 12 ارب ڈالرز تھی۔ اس خطی رقم کو پاکستان اپنے وسائل سے فراہم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے توقع تھی کہ عالمی ادارے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آغا خان نیٹ ورک سرمایہ فراہم کریں گے، مگر ڈیم منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی انڈیا نے منصوبے پر اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ دوستو انڈیا کے اعتراضات پر عالمی اداروں کی جانب سے ڈیم کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری عارضی طور پر روک دی گئی تھی، مگر سن 2012-13 میں اس وقت کی حکومت کی کوشش کے باوجود عالمی اداروں نے سرمایہ کی فراہمی انڈیا کی طرف سے NOC سے مشروط کر دی تھی۔ دوستو آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ یہ ڈیم بنے، کیونکہ اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، اور دوسرا پاکستان کی فورسز گلگت بلتستان میں اسٹرانگ ہو جائیں گی، جو کہ انڈیا کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں۔ دوستو سن 2014 میں اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ عالمی ادارے ڈیم منصوبے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کو تیار ہیں، مگر عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ 2015 میں ہی حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے وسائل سے 5.5 ارب روپے کی رقم سے زمین حاصل کرنی شروع کر دی ہے، تاہم مقامی متاثرین نے رقوم ملنے کی تصدیق نہیں کی تھی۔ دوستو 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے باقاعدہ طور پر منصوبے کے لیے معاشی منصوبے کو منظور کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ سن 2017 کے اختتام سے قبل اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا۔ دوستو سن 2017 میں چین کے ساتھ اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کرنے پر بات ہوئی تھی۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے تھے، مگر بعد میں اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس منصوبے پر چین کی سخت شرائط قابل قبول نہیں تھی۔ دوستو چین نے اس منصوبے کے لیے کیا شرائط پیش کی تھیں، اس بارے میں اطلاعات فراہم نہیں کی گئی تھی، اور دیامر پاشا ڈیم سی پیک منصوبے میں اب بھی شامل نہیں ہے۔ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے حکومت پاکستان کو حکم دیا تھا کہ ملک میں پانی اور بجلی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے فی الفور دیامر پاشا ڈیم سمیت دیگر منصوبے شروع کیے جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے عدالت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم منصوبے کے لیے کام کریں گے۔ ڈیم منصوبے کے لیے سپریم کورٹ اور حکومت پاکستان نے الگ الگ چندہ مہم کی اپیل کی تھی۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر چندہ مہم کی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق مجموعی طور پر 1,738 ملین کے قریب یہ رقم جمع ہو سکی تھی دوستو، جبکہ اس رقم سے سرمایہ کاری بھی ممکن ہو سکتی تھی۔ دوستو، ویب سائٹ پر دی گئی تفصیلات کے مطابق سرمایہ کاری اور چندہ سے حاصل ہونے والی مجموعی رقم 12 ارب روپے کے قریب تھی۔ دوستو، ذرائع کے مطابق دیامر پاشا ڈیم پر اب بڑی رقم چین ہی فراہم کرے گا، مگر وہ کن شرائط پر فراہم کرے گا، اس حوالے سے پاکستان اور متعلقہ وزارتوں نے ابھی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ دو حکومتوں اور قبائل کے درمیان تنازع کیا ہے؟ دوستو، حکومت گلگت بلتستان اور حکومت خیبر پختونخوا KPK ان کے درمیان دیامر پاشا ڈیم کا یہ منصوبہ تنازع کا شکار ہے۔ دوستو، دیامر پاشا ڈیم ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ کافی دیروں سے التوا کا شکار رہا۔ دوستو، دیامر اور باشا یہ دو مختلف علاقے ہیں، ان دونوں میں مختلف قبائل ہیں جو کہ اس علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستو، اس تناظر میں ایک گروپ کے 7 افراد قتل بھی ہو چکے ہیں، جس کے بعد حکومت پاکستان نے اس تنازع کو دبائے رکھا۔ دوستو، دیامر پاشا ڈیم تعمیر کے منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے درمیان ڈیم میں آنے والے 8 کلومیٹر رقبے کی حدود کا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ دوستو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ 8 کلومیٹر کا وہ علاقہ ہے جو کہ دونوں قبائل اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان میں پہلے بھی خون ریزی ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ 8 کلومیٹر کا علاقہ بہت ہی پیسے والا ہے، جو بھی قبیلہ اس پر دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ پیسے دیے جائیں گے۔ دوستو، اسی حوالے سے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ دیامر پاشا ڈیم کے لیے بزرگوں کی ہڈیاں تک قربان ہو گئی تھیں۔ دوستو، اسی تنازع کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان اور گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے درمیان سرحدی علاقے گندولو نالہ ہے۔ یہ علاقہ سرحد کے قریب گندولو نالہ ایسی جگہ ہے جہاں پر گلگت بلتستان اور KPK کا بارڈر لگتا ہے۔ دوستو، دونوں حکومتیں اس مذکورہ علاقے کو اپنی حدود میں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے کوہستان اور دیامر میں ابھی تک متبادل زمین کا بندوبست نہیں ہے۔ عموماً زمینیں قبائل کی اجتماعی ملکیت ہوتی ہیں، لہٰذا کوہستان کی ہربن ویلی اور دیامر کی تھور ویلی کے قبائل گندولہ نالہ کے علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستو، اس تنازع پر دونوں قبائل کے درمیان 2 سے زائد مسلح تصادم بھی ہو چکے ہیں، جن میں 6 افراد اور 7 افراد اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، جس کے بعد گندولو نالہ کے علاقے پر وفاقی حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے اسے رینجرز کے حوالے کر رکھا ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت کے ترجمان فیض اللہ کے مطابق مذکورہ علاقے کی زر تلافی رقم کم از کم 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ دوستو، دونوں قبائل کے درمیان مسلح تصادم کے بعد نواز شریف دور حکومت میں وفاقی حکومت نے جسٹس تنویر کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن کو اس کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری دی تھی، تاہم ابھی تک اس کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ دوستو، گلگت بلتستان حکومت کا ترجمان فیض اللہ فراق کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ علاقے ضلع دیامر میں آتے ہیں۔ یہ علاقہ دیامر کے قبائل کی ملکیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگ ڈیم کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ڈیم کے علاقے کو اپنی ملکی ترقی کا ضامن سمجھتے ہیں، مگر ڈیم کی تعمیر سے قبائل اس تنازع کا حل ہونا لازمی ہے۔ دوستو، دوسری جانب کوہستان کے قبائل کے رہنما اسد اللہ کا کہنا تھا کہ کوہستان میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی ڈیم تعمیر ہو رہے ہیں،
ہمارے قبائل نے ان ڈیموں کی تعمیر کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اب عامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر میں بھی تعاون کریں گے مگر ہم سے ہمارا حق نہ چھینا جائے۔ دوستو ان کا یہ بھی کہنا تھا اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ عامر بادشاہ ڈیم کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے اور ڈیم کی تعمیر سے قبل اس تنازع کو حل کیا جائے۔ وابدہ کے مطابق کمیشن کی رپورٹ وفاقی حکومت کو موصول ہو چکی ہے اور یہ حساس معاملہ ہے جس کو باہمی اتفاق سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو ڈیم کی تعمیر کی مخالفت سے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوستو کسی بھی حکومتی فیصلے پر رد عمل آنا چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن قومی مفاد میں کبھی بھی اپنی رائے کو شمار نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ڈیم کی مخالفت ہوتی ہے تو اس سے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک میں نئے ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں نے ڈیم کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کی ان کے خلاف آئین کی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ سینچر کو چیف جسٹس نے یہ ریمارک سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں بوتلوں میں منرل واٹر یا صاف پانی فراہم کرنے کی والی کمپنی کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیے۔ دوستو صحافی عباد الحق کے مطابق سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے ایک موقع پر یہ باور کرایا کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کا مطالعہ شروع کر دیا ہے اور جو لوگ ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کی کوشش کریں گے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع ہوگی۔ دوستو جرمانہ بادشاہ ڈیم میں نہیں، ایزی فاؤنڈیشن کو دیں، ڈیم فنڈ کا چندہ اور جعلی اکاؤنٹ کی چاندی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ دوستو خیال ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے ملک میں ڈیم کی تعمیر کے معاملے پر از خود نوٹس لیا تھا جس کے بعد ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ دوستو اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈیم کی تعمیر کے بارے میں مخالفانہ بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے قائم کردہ فنڈ میں مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور تنظیموں نے عطیات دیے تھے۔ پاکستان کے دستور میں آئین توڑنے یا اس سے انحراف کرنے والے افراد کے خلاف سزا تجویز کی ہے اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مرتکب شخص کے خلاف ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسی آرٹیکل کے تحت سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ دوستو فوجداری قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وکیل علی ضیاء باجوہ کے مطابق آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ صرف وفاقی حکومت کے ایما پر درج ہو سکتا ہے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA اس کی چھان بین کرتی ہے اور جرم ثابت ہونے پر مرتکب شخص کو عمر قید یا موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو منرل واٹر یا صاف پانی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف از خود نوٹس میں چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ اگر کوئی بھی شخص عامر بادشاہ ڈیم کی مخالفت کرتا ہوا پایا گیا تو اسے آرٹیکل 6 کے تحت اس پر کارروائی ہوگی جس کی سزائے موت یا عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ دوستو ڈیم کی تعمیر کی مخالفت آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کروا سکتی ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک میں نئے ڈیم تعمیر کرنے کی مخالفت کرنے والوں کو خبردار کیا تھا۔ دوستو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ڈیم کی تعمیر روکنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوستو چیف جسٹس نے یہ ریمارک سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں بوتلوں میں منرل واٹر یا صاف پانی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیے تھے۔ صحافی عباد الحق کے مطابق سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے ایک موقع پر باور کرایا تھا کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کا مطالعہ شروع کر دیا ہے اور جو لوگ ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کی کوشش کریں گے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔
دوستو خیال رہے کہ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے ملک میں ڈیم کی تعمیر کے معاملے پر آج خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈیم کی تعمیر کے بارے میں مخالفانہ بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے قائم کردہ فنڈ میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور تنظیموں نے عطیات دیے تھے۔ پاکستان کے دستور میں آئین توڑنے یا اس سے انحراف کرنے والے افراد کے خلاف سزا تجویز کی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مرتکب شخص کے خلاف ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسی آرٹیکل کے تحت سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، فوجداری قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وکیل علی ضیاء باجوہ کے مطابق آرٹیکل 6 کی غداری کا مقدمہ صرف وفاقی حکومت کی ایما پر درج ہو سکتا ہے، اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی FIA اس کی چھان بین کرتی ہے، اور جرم ثابت ہونے پر مرتکب شخص کو عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، مہم ڈیم کا ٹھیکہ ڈیسکون کمپنی کو دینا متنازع کیوں بن چکا ہے؟ کیا یہ ڈیم متنازع بننے جا رہا ہے؟ دوستو، آج آپ کو بتاتے ہیں، پاکستان کی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے سوات پر جوزہ محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی ایک مشیر کے بیٹے کی کمپنی کو ملنے والا ٹھیکہ سیاسی بحث کا موضوع بن گیا ہے، جس میں میڈیا اور حزب اختلاف حکومت پر قانون اور اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ دوستو، اس تعمیراتی ٹھیکے پر تنازع کی بنیادی وجہ اس ٹھیکے کا ایسے کنسرشیم کو ملنا ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کی مشیر برائے تجارت و انڈسٹری عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی ڈیسکون شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دو کمپنیوں میں چائنا گیزوبا اور وائٹ ہائیڈروما شامل ہیں۔ اسی ٹینڈر کے لیے FWO نے دیگر دو غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر بولی جمع کرائی تھی، جسے تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر دیا گیا۔ دوستو، مہم ڈیم کا منصوبہ ہے کیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مہم ڈیم خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والی قبائلی ایجنسی مہم میں دریائے سوات پر تعمیر کیا جائے گا۔ مہم ڈیم پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو جائے گا۔ کانٹریکٹ حاصل کرنے والے مذکورہ جوائنٹ وینچر کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ ان تعمیراتی کاموں میں جیوٹیک بورنگ، زلزلہ پیما اور موسمیاتی اسٹیشنوں کا قیام اور کیمپ سائٹ کی تیاری شامل ہے۔ ان کاموں کا آغاز کا مقصد جنوری سے مئی کے دوران دریا میں پانی کی کم بہاؤ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دوستو، اس ڈیم کا کل تخمینہ تقریباً 309 ارب روپے ہے۔ اس میں 12 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جبکہ اس سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ حکومت کی جانب سے مہم ڈیم کی تعمیر تکمیل کی مدت کا ہدف 5 سال 8 ماہ رکھا گیا ہے۔ ڈیسکون کو ملنے والے ٹھیکے پر اعتراضات کیوں ہیں؟ دوستو، حزب اختلاف کے رہنماؤں اور بعض میڈیا رپورٹر کے مطابق مہم ڈیم کی تعمیر کے لیے دیے جانے والے ٹینڈرز پر پبلک پروکیورمنٹ کے قوانین و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا، اور گیزوبا، چائنا اور ڈیسکون کو واحد بولی لگانے والی کی حیثیت سے ایوارڈ کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 309 ارب روپے کے اس میگا پروجیکٹ پر سنگل برڈز کو ٹھیکہ دینا غلط ہے۔ تاہم حکومتی وزراء نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو دینے میں میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور یہ کانٹریکٹ تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین وابڈا کا بھی وضاحتی بیان میں کہنا تھا کہ چائنا گیزوبا اور ڈیسکون کو میرٹ پر ٹھیکہ دیا گیا ہے، جبکہ FWO، فرونٹیئر ورک آرگنائزیشن اور چائنا پاور کو تکنیکی معیار پر پورا نہ اترنے پر یہ کانٹریکٹ نہ مل سکا۔ ابتدائی مرحلے میں 23 فرموں میں منصوبے کے لیے دلچسپی دکھائی، اور جون 2008 میں 2 جوائنٹ وینچر نے ٹینڈر درخواست جمع کرا دی۔
دوستوں مقامی میڈیا اور سیاسی جماعتوں نے حکومت پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے اور اس کانٹریکٹ سے عبدالرزاق داؤد کے مفادات کا تصادم ہے۔ انہیں بطور مشیر وزیر اعظم برائے تجارت اور پانی ڈیسکون کی حیثیت سے یہ کانٹریکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ دوستو کیا ٹھیکہ دیتے وقت کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی کہ یہ اعمی اس منصوبے کو متنازع بنا رہے ہیں؟ دوستو یاد رہے کہ ہم مہم ڈیم کی بات کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے پروکیورمنٹ ایڈوائزر برائے محکمہ زراعت اور پیپرز قوانین کے ماہر شیخ افضال رضا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد ڈیم کے کانٹریکٹ کو دینے میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اس کانٹریکٹ کو انٹرنیشنل کمپنی ICB کے تحت ایوارڈ کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپرا رولز میں اگر کوئی کمپنی یا کنسورشیم معیار پر پورا اترتے ہوئے سنگل بڈز کے طور پر سامنے آئے تو ری ٹینڈر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محمد ڈیم کی تعمیر کا کانٹریکٹ حاصل کرنے والے کمپنی چائنا گیزوبا کا کانٹریکٹ میں حصہ 70% جبکہ ڈیسکون کا حصہ 30% ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق فائنینشیل ایڈوائزر ڈاکٹر علمدار حسین ملک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانٹریکٹ میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن اس کانٹریکٹ کے ساتھ سیاسی محرکات کی وجہ سے بہتر ہوتا ہے کہ 309 ارب روپے کے میگا پروجیکٹ کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے سنگل بڈ سامنے آنے پر اخلاقی جواز پر ری ٹینڈرنگ کروا دی جاتی ہے یا متعلقہ حکام معاملے پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہیں تاہم معاملہ اچھالا نہ جاتا۔ دوستو یاد رہے کہ محمد ڈیم کی تعمیر کا کانٹریکٹ نومبر 2017 میں مشتہر کیا گیا اور جون 2018 میں اس کے حوالے سے درخواستیں موصول ہو گئی تھیں اور جولائی 2018 کو یہ کانٹریکٹ چینی کمپنی چائنا گیزوبا اور ڈیسکون کے جوائنٹ وینچر کو ایوارڈ کر دیا گیا۔ دوستو کیا ڈیسکون کو ٹھیکہ دینا مفادات کا ٹکراؤ ہے؟ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس ڈیم کے ٹھیکے کو وزیر اعظم کی کابینہ کے رکن کے بیٹے کو دیے جانے پر اقربا پروری کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں اور حزب اختلاف کے رہنما یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا حکومت میں شامل شخصیت کے قریبی رشتہ دار کو اتنا بڑا ٹھیکہ دینا اقربا پروری اور مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ یہ اعتراضات اور وقت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں جب موجودہ حکومت اور ماضی کے حزب اختلاف انہی اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کو اہم اہمیت دیتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے سیاست اور کاروبار کو ایک ساتھ کرنے پر اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں LNG منصوبے پر بھی ایسے ہی اعتراضات اٹھائے تھے۔ دوستو بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی $1000 ڈیم فنڈ میں بھیجے، وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا۔ دوستو وزیر اعظم عمران خان نے جمعہ کو قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ ملک میں پانی کی کمی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا جائے اور بیرون ملک پاکستانیوں سے نئے ڈیم بنانے کے لیے قائم کیے گئے فنڈ میں دل کھول کر عطیات بھی دیے جائیں اور انہوں نے اس کی اپیل بھی کی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت کو جہاں ملک میں ابتر معاشی صورتحال سمیت کئی چیلنجوں کا سامنا ہے، ان میں پانی کا مسئلہ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ 2025 تک ملک کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو انہوں نے کہا تھا کہ مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کم کیے گئے ڈیم فنڈ کو وزیر اعظم فنڈ میں ضم کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے قوم سے عطیات دینے کی اپیل بھی کی تھی۔ دوستو کیا چندہ جمع کر کے ڈیم بن سکتا ہے؟ سوال ہے۔ ٹیکس دیں، آپ کے پیسوں کی حفاظت میں خود کروں گا، وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا۔ دوستو عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ ٹیکس دیں، آپ کے ٹیکس کے پیسوں کی حفاظت میں کروں گا، ماضی کی حکومتوں کی طرح میں آپ کے پیسے کو جعلی اکاؤنٹ میں نہیں جانے دوں گا۔ دوستو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اب کچھ نہ کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ دوستو بالکل بہترین بات تھی، واقعی میں اگر 2025 تک
پاکستان نے اپنے پانی کا بندوبست نہ کیا تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہوگا جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے۔ دوستو انہوں نے کہا کہ نئے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے کیونکہ ملک کی کل آبادی کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اگر بارش نہ ہو تو پاکستان میں قحط سالی آ سکتی ہے، کیونکہ اگر پانی نہیں ملے گا تو زراعت کیسے ہوگی، اور اگر زراعت نہیں ہوگی تو پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ دوستو پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کا انڈیا سے موازنہ کرتے ہوئے جس کی آبادی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، عمران خان نے کہا کہ انڈیا میں 190 دن یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مصر کے پاس 1000 دن تک اپنی ضرورت پورے کرنے کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ عمران خان نے مسئلہ کی سنگینی کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اوسطاً ایک ملک کے پاس 120 دن یعنی اپنی ضروریت پورا کرنے کے لیے 120 دن تقریباً 4 ماہ کا پانی تو ہونا چاہیے۔ دوستو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ایک فرد کے لیے ملک میں 5600 مربع میٹر پانی موجود تھا، جو گنجائش اب گھٹ کر صرف 1000 مربع میٹر رہ گئی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ماہرین کے مطابق اگر ہم نے ڈیم نہیں بنائے تو پاکستان میں آئندہ 7 برسوں میں یعنی 2025 میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اناج اگانے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو اپنے لوگوں کے لیے اناج نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں یہاں قحط پڑ سکتا ہے، لہذا آج سے ہم ڈیم بنانا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو ان کا کہنا تھا کہ ان کی پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار سے اسی حوالے سے بات ہوئی ہے اور وہ چیف جسٹس ڈیم فنڈ اور وزیر اعظم فنڈ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے چیف جسٹس ڈیم فنڈ سے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس فنڈ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طرح سے سیاسی قیادت کا کام تھا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں۔ دوستو شرم کی بات ہے کہ سیاسی قیادت ایسے فلاح و بہبود کے منصوبے شروع نہ کرے جبکہ عدلیہ کو مداخلت کر کے ایسے منصوبوں پر کام شروع کروانا پڑے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ چیف جسٹس فنڈ میں اب تک 180 کروڑ روپے جمع کیے جا چکے تھے، اس وقت تک 180 کروڑ روپے جمع کیے جا چکے تھے جو کہ اب بڑھ کر 13 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کی کہ جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں موجود سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم فنڈ میں پیسہ دیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت پوری کوشش کی تھی کہ جتنا ہو سکے پاکستان کو اس کے ترقی کی منازل پر پہنچایا جائے، لیکن دوستو بدقسمتی سے ہمارے سابقہ حکمرانی کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں پانی کی قحط سالی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوستو پاکستان کے دریا خشک ہو رہے ہیں، خربوں روپے مالک کا پانی ضائع ہو رہا ہے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ڈیم فنڈ میں کم از کم $1000 فی کس بھیجیں تو 5 سال میں ڈیم بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو دیر لگتی ہے، اور دیر ہوئی تو وہ ہوگا جو نیلم جہلم منصوبے میں ہوا تھا، وہی ہوگا جہاں 80 ارب روپے میں ایک ڈیم بنتا تھا لیکن آج اسی کا خرچہ 500 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ دوستو عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی اس ڈیم فنڈ میں $1000 بھیجے تو ہم دونوں ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے اور ہمیں کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا تھا کہ اس فنڈ میں پیسے دینا شروع کریں اور آپ کے پیسے کی حفاظت میں کروں گا، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پیسہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی تھی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیتے ہوئے حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ دیامر بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم کی تعمیر فوری شروع کی جائے، اور اسی سلسلہ میں انہوں نے عوام سے چندے کی اپیل بھی کی تھی۔ چیف جسٹس نے ڈیم فنڈ کو دیامر بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم فنڈ 2018 کا نام دیا تھا۔ دوستو پاکستان میں کم بارشیں ہوتی ہیں، آبی ذخائر میں 40% تک کمی ہے، منگلا ڈیم بھی
بڑھ چکا ہے اور اس کا بڑھنا مشکل ہو چکا ہے۔ دوستو، پاکستان میں صوبوں کے مابین پانی تقسیم کرنے والے ادارے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی ارسا کا کہنا ہے کہ سردیوں میں برف باری اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے خریف میں پانی کے ذخائر 40% تک کم ہو جاتے ہیں۔ ارسا کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کمی کا سبب اور اس کا خدشہ ہے منگلا ڈیم بھی پوری طرح بڑھ سکتا ہے۔